لا للہ الدین الخالص۔ سنو، اللہ تعالیٰ کو خالص دین چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو خالص دین چاہیے، خالص عبادت چاہیے، خالص اعمال چاہیے۔ یعنی ملاوٹ والے، ریا والے، دکھلاوے والے نہ ہوں۔ خالص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے ہونے کا ذرہ برابر بھی شائبہ نہ ہو، ایسی چیز، ایسا عمل خالص ہوتا ہے۔ کسی بھی عمل کے مقبول ہونے کے لیے، مقبول عند اللہ ہونے کے لیے دو چیزوں کا ہونا لازم ہے۔ ایک تو وہ عمل ٹھیک ہو، وہ کام ٹھیک ہو، عمل صالح ہو، سیئہ نہ ہو، اچھا کام ہو، برا کام نہ ہو۔ اب ایک بندہ سود لیتا ہے، کہتا جی میں سود اس لیے لیتا ہوں کہ اس کے ذریعے میں یتیموں کی، بیواؤں کی، فقراء کی خدمت کروں گا۔ اب اس کا کام ہی حرام ہے تو اس میں اچھی نیت کرنے سے وہ کام اچھا تو نہیں ہو جائے گا، بلکہ کئی مرتبہ اگر حرام آمدنی کو ثواب کی نیت سے خرچ کیا جائے تو کفر تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو کام بھی اچھا ہو، عمل بھی عمل صالح ہو، طالح نہ ہو، شریعت اور سنت کی روشنی میں وہ جائز ہو، ٹھیک ہو، حلال ہو، مباح ہو، حرام نہ ہو۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس کی نیت بھی درست ہو۔ کئی مرتبہ ہم اعمال تو ٹھیک کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، ایسے اعمال کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات ملتے ہیں، مقام ملتا ہے، قرب کے درجات ملتے ہیں، قبولیت ملتی ہے، لیکن نیت ٹھیک نہیں ہوتی، یا نیت کے اندر کچھ نقص ہوتا ہے جس کی وجہ سے یا تو وہ اعمال سرے سے قبول ہی نہیں ہوتے، یا قبول ہوتے ہیں تو اس درجے کی قبولیت نہیں ملتی جس درجے کی قبولیت ملنی چاہیے تھی۔ جیسا کہ قرآن میں ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کی خبر دوں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے والے، اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے والے، اعمال کرتے ہیں لیکن اعمال کرنے کے باوجود بھی خسارے میں کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی محنت، کوشش، مجاہدہ اس دنیا میں ہی ضائع ہو گیا۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ اپنے گمان میں، اپنے ظام میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے اعمال اس دنیا میں ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اپنے تمام اعمال کو اچھا سمجھ رہے ہوں، لیکن نیت کے نقص کی وجہ سے اور نیت کی خرابی کی وجہ سے ہمارے یہ اعمال اس دنیا میں ہی ضائع ہو جائیں۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، کئی لوگ ہوتے ہیں بڑے اچھے اچھے اعمال کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ہباء منثورا، ہوا میں اڑا دیتے ہیں، کوئی ان کا وزن نہیں، کوئی ثواب نہیں، کچھ نہیں، قبول نہیں ہوتے۔ تو اصل چیز اعمال کرنا نہیں ہے بلکہ اعمال کا قبول ہو جانا، یہ اصل چیز ہے۔ اور قبول تب ہی ہوگا کہ الا للہ الدین الخالص، سنو اللہ تعالیٰ کو تو خالص عمل چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یہ ملاوٹ والا، دکھلاوے والا، ریا والا
یہ غیر کے لیے جس میں شبہ ہے ایسا عمل نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو خالص عمل چاہیے، خالص دین چاہیے۔ اس لیے ہر وقت نہیں تو کبھی کبھی اپنے اعمال کا جائزہ لے لینا چاہیے۔ میں نے فلاں کام کیا ہے یا کر رہا ہوں تو اس میں میری نیت کیا ہے، فلاں کام کا ارادہ ہے تو اس میں میری نیت کیا ہے۔ اپنی نیت کا جائزہ لینا، اس سے انسان کے اندر اخلاص آ جاتا ہے۔ جب انسان سوچے گا ہی نہیں، کام کرتا جائے گا، اپنے ذہن میں سمجھے گا شاید میں اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن نیت کی طرف دھیان ہی نہیں، توجہ ہی نہیں، تو وہ نیت خراب ہونے کی وجہ سے کہیں بعض مرتبہ تو عمل ضائع، بعض مرتبہ وہ گناہ بھی بن جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ تو اس لیے نیتوں کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسے وہ بابا بلے شاہ بھی فرماتے ہیں نا کہ اگر نہانے دھونے سے رب ملتا تو مینڈکوں اور مچھلیوں کو ملتا، جو ہر وقت پانی میں گھسی رہتی ہیں، پانی میں ہی رہتی ہیں، نہاتی رہتی ہیں۔ تو نہانے دھونے سے صرف رب نہیں ملتا، پھر فرماتے ہیں اگر بال بڑھانے سے رب ملتا تو پہاڑی بکروں کو ملتا جن کے بال لمبے لمبے ہوتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اگر یہ سر منڈانے سے رب ملتا تو وہ جو بہڑ اور وہ جو چھترے ہوتے ہیں جو ہر سیزن میں ان کے اوپر سے اون مونڈی جاتی ہے، کاٹی جاتی ہے، تو ان کو رب ملتا۔ اللہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر صرف شہوات کو مٹانے سے رب ملتا تو جو بیل خسی کر لیے جاتے ہیں ان کو رب ملتا۔ آخر میں فرماتے ہیں رب ملتا ہے تو اچھی نیتوں کو ملتا ہے، رب ملتا ہے تو اچھی نیتوں کو، نیک نیتوں کو ملتا ہے۔ انسان اپنے اعمال میں نیت درست کرے۔ تو ہم جتنے بھی اعمال چھوٹے بڑے کرتے ہیں صبح شام، کبھی کبھی جائزہ لے لینا چاہیے کہ آیا ان میں میری نیت درست ہے یا کہ نہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے۔ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، کسی بندے نے ہجرت کی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے تو اس کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہونے کی وجہ سے ثواب اور درجات ملیں گے۔ اور اگر کسی نے ہجرت کی اور نیت یہ تھی کہ مجھے دنیا مل جائے، مال مل جائے، یا کسی عورت سے نکاح ہو جائے، تو وہ دنیا اسے مل جائے گی، عورت مل جائے گی، لیکن ثواب اور درجہ نہیں ملے گا۔ تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بلکہ ایک جگہ تو شاہ فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت یہ عمل سے زیادہ افضل ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ چونکہ عمل ہو نیت نہ ہو، عمل تو ضائع ہو جاتا ہے، لیکن نیت ہو، اچھی نیت ہو، عمل نہ بھی ہو تو نیت کا اجر مل جاتا ہے۔ اچھی نیت کرنے سے نیت کا اجر مل جاتا ہے، عمل انسان نہ بھی کر سکے پھر بھی مل جاتا ہے۔ تو اس لیے صبح شام کے اعمال کا روزانہ ہو، 2 دن بعد ہو، ہفتے بعد ہو، ایک مرتبہ جائزہ لینا چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں نام تو دین کا ہے کہ دین کا کام کر رہے ہیں، نام تو جو ہے اچھے اعمال کا ہے کہ اچھے اعمال کر رہے ہیں، معمولات کر رہے ہیں یا فلاں کر رہے ہیں، پڑھ لکھ رہے ہیں، درس و تدریس کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں نام تو اچھا ہے، آیا میری نیت بھی ٹھیک ہے یا کہ نہیں۔ تو اس نیت کا جائزہ لیں، جائزہ لینے کے بعد ایسی کیفیت ہو کہ انسان کا دل یہ بولے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ایک ساتھی پوچھ رہے تھے نا للہیت کیا ہوتی ہے، تو یہی ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین،
یہ جو للہ رب العالمین ہے نا، یہ للہیت ہے، یہی اخلاص ہے، یہی للہیت ہے۔ تو ایسی کیفیت انسان کی پیدا ہو جائے کہ انسان بس دل سے یہ پکارے، دل سے ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی کا تعلق ہونا چاہیے۔ کوئی ایسا کام نہ ہو جو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی منشا کے علاوہ کسی اور کے لیے کر رہے ہوں۔ ہمارے قول فعل میں کوئی ایسا کام نہ ہو جو اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر کسی اور کے لیے ہو۔ ہمیں بندگی ہی سجتی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی والا ہی تعلق رکھنا چاہیے۔ کسی وقت اللہ تعالیٰ سوال کر لیں کہ بندے فلاں کام کیوں کر رہا ہے، تو ہمارے پاس جواب ہو کہ اللہ تیرا فلاں حکم ہے، اس کو زندہ کر دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کریں فلاں کام کیوں کر رہے ہو، تو بندہ یہ جواب دے اللہ تیرا فلاں حکم ہے، اس کو زندہ کر دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کریں فلاں کام کیوں کر رہے ہو، تو بندہ جواب دے یا اللہ تیرا فلاں حکم ہے، تیرے نبی کا فلاں حکم ہے، اس کو زندہ کر۔ تو ہر کام میں سامنے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہ کوئی حکم اور کوئی نہ کوئی آیت حدیث سامنے ہو کہ میں فلاں چیز پر عمل کر رہا ہوں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت بھی اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت ہے۔ تو ایک ہی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت ہو یا قرآن مجید کے براہ راست احکام کی اطاعت ہو، اتباع ہو، لیکن سامنے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہ کوئی حکم ضرور ہو کہ میرا فلاں کام کس حکم کی تعمیل ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہو جائیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرنے کی، اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اخلص یکفیک القلیل، اخلاص اختیار کرو، تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اخلاص کے ساتھ جب بندہ کوئی تھوڑی نیکی بھی کرتا ہے تو وہ بڑھ جاتی ہے، اس کا ثواب اجر زیادہ ہو جاتا ہے، اور بندے کی مغفرت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ بندے کو کافی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا میں معافیہ کے خیالات کو دل سے نکال لیں۔ یہ تصور کریں اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت سے آئی دور ہو رہی ہے، ہمارے دل اس کے شکریہ میں پکار رہے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک مراقبے کا ڈھانچہ ہے، آنکھیں بند کر لی، سر جھکا لیا، اللہ اللہ کی آواز سنی، اور ایک اس کی روح ہے، وہ اخلاص ہے کہ ہم اللہ اللہ کیوں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، للہ رب العالمین۔ اللہ
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لله رب العالمين. لله رب العالمين. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. موتو قبل ان تموتو. موتو قبل ان تموتو. موتوا قبل ان تموتوا. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا.
الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ جاتی ہے فلک پر اثر کو کھینچ لانے کے لیے، جاتی ہے فلک پر اثر کو کھینچ لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، اے دعا عرض کر عرش الہی تھام کر، اے دعا عرض کر عرش الہی تھام کر، اے دعا عرض کر عرش الہی تھام کر، خدایا اب تو پھیر دے رخ گردش ایام کے، خدایا اب تو پھیر دے رخ گردش ایام کے، خدایا اب تو پھیر دے رخ گردش ایام کے،
رحم کر نہ اپنے آئینے کرم کو بھول جا، رحم کر نہ اپنے آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھ کو بھولے مگر تو نہ ہم کو بھول جا، ہم تجھ کو بھولے ہیں مگر تو نہ ہم کو بھول جا، آ جاتی ہے فلک پر اثر کو کھینچ لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ آمین برحمتک یا اللہ۔